علیکم جی، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ ہم ڈاکٹرز کو خاص طور پر او پی ڈی میں اور ایمرجنسی میں پیش آتا ہے۔ جب آپ لوگ او پی ڈی یا ایمرجنسی میں آتے ہیں تو اکثر اوقات نہ کوئی پرانا ڈاکٹر کا نسخہ لے کے آتے ہیں اور نہ ہی پرانی کوئی رپورٹ لے کے آتے ہیں۔ تو جب آپ سے پوچھا جائے کہ پرانی رپورٹس کدھر ہیں تو کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب وہ تو گھر ہیں، یا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ تو گم گئی ہیں۔ اور خاص طور پر آپریشن والی رپورٹس نہیں ہوتی کسی کے پاس بھی اکثر اوقات۔ یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو ساری گھر پڑی ہیں، کیونکہ وہ ہمارا مسئلہ، ہم ڈاکٹر صاحب کو کسی کو چیک کروا رہے ہیں، وہ ہمارا مسئلہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی آپ صرف اس مسئلے کی دوائی دے دیں۔ دیکھیں ایسے نہیں ہوتا، پیشنٹ ایز اے ہول ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو پورے کو ہی ٹریٹ کرنا ہے۔ اب اگر آپ سے پوچھتے ہیں جی مریض کو دل کا مسئلہ ہے، آپ کہیں گے ہاں جی ہے۔ کون سا مسئلہ ہے کوئی پتہ نہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں مریض کو گردوں کا مسئلہ ہے، ہاں جی ہے۔ کون سا مسئلہ ہے کوئی پتہ نہیں۔ آپ جی شوگر ہے، ہاں جی ہے۔ کتنے سال سے؟ جی 10 سال سے 15 سال سے شوگر ہے۔ کیا کھا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ بلڈ پریشر کی دوائیاں کھا رہے ہیں یا اس ٹائم آپ کون سی دوائیاں کھا رہے ہیں یہ نہیں پتہ ہوتا۔ دیکھیں مریض کے علاج معالجے کے لیے یہ پاسٹ میڈیکل ہسٹری جسے ہم کہتے ہیں، پرانا ریکارڈ اتنا ہی ضروری ہے جتنا مریض کا اس ٹائم موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنا پاسٹ میڈیکل ریکارڈ لے کے آئیں گے تو اس سے ہمیں بہت سارے مسائل کا جو ہے وہ ہمیں حل مل جاتا ہے۔ ابھی فرض کریں کہ آپ کے مریض کو کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جو اس ٹائم آپ کو تکلیف ہے یا جو آپ کو سمٹمز آ رہے ہیں، آپ کو علامات آ رہی ہیں، آیا یہ آپ کی پرانی بیماری کی وجہ سے آ رہی ہیں جو آپ کو پرانی چل رہی ہے، یا جو میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں ان میں سے کسی ایک دوائی کے مضر اثرات ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کی وجہ سے یہ علامتیں آ رہی ہیں، یا یہ کوئی نئی بیماری ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہم نے آپ کو کوئی ڈرگ دینی ہے، کوئی ڈرگ ایڈوائز کرنی ہے، تو جو آپ پہلے میڈیسن لے رہے ہیں اس میڈیسن کا انٹریکشن ہوتا ہے، کمپیٹیبلٹی چیک کی جاتی ہے۔ کچھ دوائیاں 2 دوائیاں اکٹھی نہیں دی جا سکتی، تو اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی دوائی اس ٹائم دینا ضروری ہے تو وہ دوائی جاری رکھی جاتی ہے، کون سی دوائی کس بیماری میں کب دینی ہے کب نہیں دینی، یہ پاس میڈیکل ریکارڈ جو ہے وہ ہمیں اس بارے میں گائیڈ کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ سرجیکل ریکارڈ تو بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ کون سا آپریشن ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کب ہوا تھا، کس ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا، اس کے بعد آؤٹ کم کیا ہوا تھا، اس کے بعد فالو اپ کیا ہوا تھا، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہ چیز اکثر اوقات جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو جاتی ہوتی ہے، یا کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن آ جاتی ہے جب آپ پیشنٹ ایمرجنسی میں لے کے آتے ہیں اور اس کی کوئی رپورٹ ساتھ نہیں لے کے آتے، اور کسی حد تک بات ٹھیک بھی ہوتی ہے اور کسی حد تک بات ٹھیک نہیں بھی ہوتی کہ ڈاکٹر صاحب جلدی میں تھے، ایمرجنسی میں تھے، گھر سے نکلے ہیں تو ریکارڈ نہیں لے کے آئے۔ یہ اگر آپ ریکارڈ لے آئیں گے تو اس میں آپ کے مریض کے علاج معالجے میں بہت زیادہ مدد اس سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو آج آپ لوگوں نے آج سے ہی اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان ہر بندے کے لیے ایک فائل لے کے آئیں، کوئی بھی ٹیسٹ، کوئی بھی رپورٹ، کوئی بھی نسخہ ہے اوپر ڈیٹ ڈال کے اس میں رکھتے جائیں۔ نمبر 2، آپ کوئی بھی میڈیسن یوز کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کوئی نسخہ یوز کر رہے ہیں، کوئی ٹوٹکا یوز کر رہے ہیں، کوئی پنساری سے دوائی لا کے آپ کھا رہے ہیں، یا کسی حکیم صاحب سے، کوالیفائڈ حکیم نے آپ کو کوئی میڈیسن دی ہے، تو آپ ان سے پوچھیں کہ حکیم صاحب اس پھکی میں کیا ہے یا اس معجون میں کیا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ برانڈ کی پروڈکٹس لیں ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے اوپر جس طرح ہمدرد ہے، کرشی ہے، آپ تو اوپر مینشن کیا ہوتا سارا کچھ کہ اس میں کیا کیا چیز ڈالی گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ہومیوپیتھ کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے 2-4 قطرے زبان پہ ٹپکا دیے یا آپ کو کوئی 2-4 گولیاں چوسنے کو دے دی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس سے کہیں کہ کائنڈلی یہ لکھ دیں، اور آپ کو اگر وہ کوئی دوائی دے رہے ہیں تو اس دوائی کا نام ڈاکٹر صاحب کو کہیں کہ جس طرح ایک پرسکرپشن ہوتی ہے وہ لکھوا لیں۔ ہاں اکثر اوقات جس طرح کا ہمارا ڈیولپنگ کنٹری ہے، ہم ہر وقت ڈاکٹر ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتے، گاؤں میں دیہات میں نہیں جایا جاتا، تو کبھی کبھار آپ کو کسی ڈسپینسر کے پاس، کسی دائی کے پاس، کسی عطائی کے پاس اگر جانے کی مجبوری بن جاتی ہے تو آپ اس سے کم از کم یہ پوچھ لیں کہ بھائی جان جو آپ ٹیکے لگا رہے ہیں کم از کم وہ لکھ دیں کہ وہ کون سے ٹیکے لگا رہے ہیں،
ٹھیک ہے، اس سے صرف اور صرف آپ کا فائدہ ہے۔ اب آپ نے میڈیکل ریکارڈ اپنا مینٹین رکھنا ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔